الحمد لله رب الإنس والجنة والصلاة والسلام على نبينا العظيم والمنة المنقذ من النار ومعطي الجنة وعلى آله وصحبه وأهل السنة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر عزیزان ملت اسلامیہ، رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بنا کر، گواہ بنا کر، خوشخبری دینے والا بنا کر، ڈر سنانے والا بنا کر ہم نے آپ کو بھیجا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا ہے، اللہ کی دعوت دینے والا، وسراجا منیرا، اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا تذکرہ خود رب العالمین فرما رہا ہے، اور ان کی شان کیسی پاکیزہ بیان فرمائی کہ مؤکد اور اس کی تاکید کر دی، اس کو مزید پختہ کر دیا۔ اے نبی، نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس غیب کا علم ہو۔ اس کا معنی ہی یہ ہے کہ غیب کا جسے علم دیا گیا، اور علم بھی کیسا دیا گیا کہ ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ کو سکھا دیا جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ کے رب کا آپ پر فضل عظیم ہوا۔ گویا فرما رہا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کا آپ پر فضل عظیم ہوا، اور وہ کیا تھا کہ آپ کو آسمان کے چپے چپے اور زمین کے ذرے ذرے کا علم عطا فرما دیا۔ تبھی تو فرمایا یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، اور اس پر کثیر شواہد احادیث سے ہمیں ملتے ہیں حضور علیہ السلام کے غیب سے متعلق، لیکن وقت جو ہے انتہائی محدود ہے۔ انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، آپ کو پیدا فرمایا، یہاں پر یہ تذکرہ نہیں۔ حضور کی خلقت، حضور علیہ السلام کا جو نور ہے، اس کی تخلیق تو پہلے ہی ہو چکی تھی کہ کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، او کما قال، کہ میں تو اس وقت نبی تھا کہ جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ سرکار پہلے ہی موجود تھے، ان کا نور پہلے موجود تھا، آپ کو بھیجا گیا ہے، سرکار کو بھیجا گیا ہے، وہ پہلے سے ان کا نور موجود تھا۔ تبھی تو فرمایا جا بجا الم ترى، اے محبوب آپ نے کیا نہیں دیکھا؟ حضور کی ولادت سے قبل کے معاملات یوں بیان کیے جا رہے ہیں کہ کیا آپ نے نہ دیکھا؟ وہ سرکار دیکھ رہے تھے۔ الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیسا معاملہ فرمایا؟ الم ترى کیف فعل ربک بعاد، الم ترى الی ربک کیف مد الظل، کیا آپ نے نہ دیکھا، کیا آپ نے نہ دیکھا؟ سارے معاملات میں اس طرح فرمایا جا رہا ہے، سرکار کا نور پہلے ہی موجود تھا۔ تبھی فرمائے انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا شاہدہ، گواہ بنا کر، ایسی مبارک گواہی کہ جو تمام انبیاء کے لیے ہو، تمام امتوں کے لیے ہو، تمام لوگوں کے لیے ہو،
ایسا پاکیزہ گواہ بنا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا، حاضر و ناظر بنا کر بھیجا گیا۔ فرمایا مبشرا و نذیرا، خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا، اپنے امتیوں کو، لوگوں کو خوشخبریاں سنائی۔ عشرہ مبشرہ اس کا ایک عظیم مظہر ہے کہ ان کو جنت کی بشارت دی گئی، اور متعدد معاملات میں اللہ کی رضا حاصل کرنے پر جنت کی بشارتیں دی گئیں، اور جو اس کی راہ سے منہ موڑے، اصول سے ٹکرا جائے اور دین اسلام کے مخالف کھڑا ہو جائے یا اللہ کی معصیت کی تسبیحاں پھیرتا رہے، تو وہ نذیر بھی ہیں، ان کو نذیر یعنی ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا گیا۔ وداعیا الی اللہ، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف دعوت دینے والے۔ دعوت الی اللہ کی سرکار نے اس کا عظیم الشان مظاہرہ فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک کی توحید بھی پہاڑ کی چوٹی پر بیان کر رہے ہیں کہ کوئی مخالف ہوتا ہے تو ہو، خاندان والے سامنے آتے ہیں تو آئیں، لیکن میں اللہ کی توحید کو بیان کرتا رہوں گا، کسی کی پرواہ نہیں کی۔ تو داعین الی اللہ، دعوت دے رہے ہیں اللہ کی، اللہ کی دعوت بھی محبوب کی زبان سے ہو رہی ہے۔ وسراجا منیرا، اور چمکتا ہوا چراغ بنا کر بھیجا، روشن چراغ بنا کر سرکار کو بھیجا گیا ہے۔ روشن سورج نہیں فرمایا، روشن چاند یہ نہیں فرمایا، قمرم منیرہ فرما دیا جاتا، شمسم منیرہ فرما دیا جاتا، لیکن نہ فرمایا، کیونکہ چاند ایک وقت میں آتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا، دن میں نظر نہیں آتا، اس کی روشنی مان پڑ جاتی ہے، اور سورج کو دیکھیں تو رات میں اس کی روشنی نظر نہیں آتی۔ مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ سورج فرمایا، نہ یہاں پر چاند فرمایا، بلکہ چراغ فرمایا، اور وہ نہ صرف چراغ بلکہ سراجا منیرہ، روشن چراغ بنا کر بھیجا کہ جس کی روشنی سورج کے ہوتے ہوئے اس وقت بھی نظر آئے اور اس کی روشنی چاند کے ہوتے ہوئے بھی نظر آئے، اور یہ دونوں جب موجود نہ ہو تب بھی اس کی روشنی موجود ہو۔ وہ قمر منیرہ نہیں، وہ سراج منیرہ ہوتے ہیں، وہ روشن چراغ ہوتے ہیں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نور، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جب تشریف آوری کا سلسلہ جاری تھا، جب ان کی آمد جاری تھی یا انبیاء بالکل نہ آئے تھے، تب بھی نور نبوت چراغ روشن کی صورت میں نمودار تھا، روشن تھا۔ اور جب انبیاء کی تشریف آوری کا سلسلہ رک گیا تو تب بھی نور نبوت ختم نبوت کی صورت میں اب موجود ہے۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ایسا پیارا رب ذوالجلال نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بنا کر بھیجا۔ اب اس آیت میں کئی عظیم الشان پہلو ہیں، لیکن اگر ایک پہلو پر آپ نگاہ ڈالیں تو فرمایا شاہدہ، آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ گواہ کون ہوتا ہے؟ بولیے، گواہ کون ہوتا ہے؟ جو دیکھنے والا ہو۔ آپ سے کوئی کہے یا آپ کسی سے کہیں کہ آج درگاہ شریف میں بڑی عظیم الشان محفل ہوئی ہے، کیا آپ نے دیکھی تھی؟ نہیں، میں نے دیکھی تو نہیں۔ تو آپ گواہی کیسے دے رہے ہیں؟ پتہ چلا کہ گواہ جو ہے وہ گواہی دیتا ہے، کب دیتا ہے؟ جب وہ دیکھنے والا ہو، اس کی گواہی کامل کہلاتی ہے، پھر وہ اکمل بھی بن جاتی ہے، وہ دیکھ کر کہتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے گواہ ہیں کہ حاضر و ناظر ہیں، موجود ہیں، ایک مقام پر رہتے ہوئے پوری کائنات کو یوں دیکھ رہے ہیں جیسے اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہے ہیں، مثل کف دست پوری کائنات کو دیکھ رہے ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد ہوتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مؤمنین سے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہے، جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ اور امام نے تو پہلے ہی فرما دیا تھا اذ لا فرق بین موتہ و حیاتہ و مشاہدتہ لامتہ و معرفتہ باحوالہم و عزائمہم و نیاتہم کل ذلک عنده جلی۔
اس میں کوئی فرق نہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری صورت میں ہمارے سامنے جلوہ گر ہو یا قبر انور میں موجود ہو، آپ اپنی امت کے احوال کو جانتے ہیں، ان کی نیتوں کو جانتے ہیں، اور قلب پر گزرنے والی جو کیفیات ہیں ان سے بھی باخبر ہیں۔ حضور حاضر و ناظر ہیں، پوری کائنات کو مثل کف دست دیکھ رہے ہیں، اور یہ عقیدہ ایسے ہی نہیں بلکہ قرآن سے ثابت ہے، سنت سے ثابت ہے، عقل سلیم سے ثابت ہے، سواد اعظم سے ثابت ہے، بڑی جماعت سے ثابت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں، فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق کما قال، رواہ ابن ماجہ، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ انبیاء کے اجسام کو کھائے، بس اللہ کا نبی زندہ ہے، رزق دیا جاتا ہے۔ انبیاء زندہ ہیں، اور جو امام الانبیاء ہوں وہ تو بدرجہ اولا زندہ، حاضر و ناظر ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ ادھر خلیل اللہ کا یہ مقام تھا کہ ارشاد ہوتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت دکھاتے ہیں، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت دکھاتے ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو، جناب خلیل اللہ کو۔ تفسیر ابن جریر طبری میں بیان کیا گیا تفرجت لابراہیم السماوات السبع حتی العرش فنظر فیہن والارضون السبع فنظر فیہن، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ساتوں آسمان کھول دیے گئے، یہاں تک کہ عرش کھول دیا گیا، انہوں نے وہاں تک دیکھ لیا، ساتوں زمینیں منکشف کر دی گئی، انہوں نے وہاں تک دیکھ لیا۔ وہ خلیل اللہ تھے، حبیب اللہ کی عظمت کا عالم کیا ہوگا کہ جو زمین پر موجود ہوتے ہوئے نہ صرف اوپر دیکھ لیں بلکہ آسمان جو بلندیوں کا نشان ہے اس کو چیرتے ہوئے اپنا ہاتھ جنت میں لے جاتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نماز گہن ادا فرمائی تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا کہ آپ نماز میں اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں اور پھر پیچھے کر لیتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا انی اریت الجنہ، مجھے جنت دکھائی گئی، فتناولت منہا عنقودا، تو میں نے اس سے ایک گچھا لینا چاہا، ایک خوشہ لینا چاہا، لو اخذتہ لاکلت منہ ما بقیت الدنیا کما قال رواہ البخاری، اگر میں اسے لے لیتا تو تم اسے کھاتے رہتے جب تک یہ دنیا قائم ہے۔ آسمان جو بلندی کا نشان وہ نیچے رہ گیا اور سرکار کا ہاتھ جنت میں پہنچ جاتا ہے، نہ صرف جنت کو دیکھ رہے ہیں بلکہ تصرف بھی فرما رہے ہیں، جہاں چاہیں کسی کی مدد کرنے پر قادر ہیں۔ تبھی تو امام نے فرمایا یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا۔ اسی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر پہرا دینے کے لیے آج ضرورت ہے کہ امت مجتمع ہو، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو، اس جھنڈے کو سر بلند رکھنے کے لیے اور سر بلند کرنے کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں۔ ہمارے کاندھوں پر بڑی ذمہ داریاں ہیں، ہر طرف سے فتنوں کی آندھیاں ہیں۔ اس صورت میں ضرورت ہے کہ ہم بزرگان دین، اولیاء کاملین کے طریقے پر اور ان کے جو شعار ہیں ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو مزین کریں، زندگیوں کو مزین کریں، یہ ضرورت ہے، کیونکہ آج ابراہیم اشرفی آپ کے سامنے ہیں، کل یہ نہیں ہوگا، آج آپ یہاں پر ہیں کل آپ نہیں ہوں گے۔ یہ ہماری آنے والی نسلوں کا سوال ہے، آنے والی نسلوں کا معاملہ ہے، کس طریقے سے وارداتیں ہو رہی ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اولیاء کاملین کے دامن کو تھاما جائے، ان کے وہی عقائد ہیں، وہی نظریات ہیں، وہی فکر ہے کہ جو امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہیں، جو امام شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کی ہیں، جو امام شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہیں، اور جو امام اہل سنت عظیم المرتبت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تشریحات کے مطابق ہے۔
انہی اعتقادات کے مطابق اگر زندگی گزاریں گے تو زندگی بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی۔ اور ہم جو حضور کا ذکر کرنے یہاں بیٹھے ہیں، کوئی بھی بیان کرتا چلا جائے، پوری زندگی لگ جائے، لیکن حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہم حق ادا ہی نہیں کر سکتے کہ تیری آمد تھی کہ اصنام حرم ٹوٹ گئے، تیری ہیبت تھی کہ شہزوروں کے پر کٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے۔ جن کے لیے امام عشق و محبت یہ حد فرما دیں کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ حضور کو بس خالق کا بندہ کہیں اور خلق کا آقا کہیں، یہ عظیم الشان حضور کا کمال ہے۔ ہم ان کا کمال بیان کرتے چلے جائیں، ہم خود ہی بلند ہوتے چلے جائیں گے، لیکن وہ کمال کما حقہ بیان ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک کا ہے، سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، وما علیہ الا البلاغ المبین۔